صدیوں پہلے ایک سلطنت تھی جسے سبزہ زار کہا جاتا تھا۔ ہر طرف باغات پھیلے، نہریں چمکتی اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ سورج کی کرنیں سنہری روشنی بکھیرتیں اور ہر پھول اپنے رنگ میں نکھر رہا تھا۔ شہزادی منور اس سلطنت کی جان تھی۔ اس کے بعد رات کی سیاہی جیسے چمکدار، آنکھیں گہرے سمندر جیسی اور دل نہایت نرم تھا۔ وہ صبح سویرے محل سے باہر جاتی، باغات کی سیر کرتی اور رعایا کے ہر غم اور خوشی میں شریک رہتی۔ ہر کوئی اسے دل سے چاہتا تھا۔ بادشاہ سلطان بہرام اور ملکہ حسینہ بھی اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر وہ فکر مند تھے کہ منور کے لیے کوئی ایسا ہمسفر ملے جو دل سے نیک ہو۔ بادشاہ اکثر کہتے، میری بیٹی کو ایسا ساتھی چاہیے جو اس کے دل کی قدر کرے، نہ کہ صرف اس کی خوبصورتی کی۔ پڑوسی سلطنت نور آباد میں شہزادہ سفیان رہتا تھا۔ وہ بہادر، نیک دل، علم دوست اور شاعری کا شوقین تھا۔ ایک دن جب وہ باغ میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایک سنہری عقاب اڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے ایک خط دیا۔ خط میں لکھا تھا، سبزہ زار کی شہزادی منور کا ہاتھ صرف اسے ملے گا جو محبت اور قربانی کے امتحان پر پورا اترے۔ سفیان نے دل میں عزم کیا، یہ تقدیر کی نشانی ہے، میں اپنی محبت اور بہادری سے شہزادی کے دل کو جیتوں گا۔ اس نے گھوڑے براق پر سوار ہو کر سبزہ زار کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل کے باغ میں شہزادی منور ایک گلاب چن رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے سے اس کے بال بکھر گئے اور جب وہ پلٹی تو سامنے ایک اجنبی شہزادہ کھڑا تھا۔ سفیان نے احترام سے جھک کر کہا، میں نور آباد کا شہزادہ سفیان ہوں، میں آپ کی سلطنت میں آیا ہوں تاکہ اپنی قسمت آزما سکوں۔ منور نے نرمی سے جواب دیا، یہاں قسمت نہیں بلکہ دل کے امتحان لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ ان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ شادی سے پہلے پریوں نے 3 جادوئی امتحانات رکھے۔ پہلا تھا خلوص کا دریا۔ سفیان کو ایک طوفانی دریا پار کرنا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ اپنی سب سے بڑی خواہش قربان کرے۔ سفیان نے اپنی قیمتی تلوار جو فتح کی نشانی تھی دریا میں ڈال دی اور کہا، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ شہزادی خوش رہے۔ دریا نے رستہ کھول دیا اور سفیان آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد دوسرا امتحان تھا۔ جنگل میں جانور اور کمزور پریاں پھنسے ہوئے تھے۔ سفیان نے سب کی مدد کی، ہرنی، پرندے اور زخمی جانوروں کو بچایا۔ جنگل کے جانور خوش ہو کر اس کے ہمسفر بن گئے۔ آخر میں آئینہ تھا جو صرف سچے دل والوں کو شہزادی کا عکس دکھاتا۔ سفیان نے دل سے کہا، میری محبت خالص ہے، میں شہزادی منور کے بغیر ادھورا ہوں۔ آئینے میں منور کا عکس چمکنے لگا۔ اس کے بعد کیا تھا، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا، میری بیٹی کا ہاتھ شہزادہ سفیان کو دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے 3 امتحان پار کر لیے ہیں۔ سلطنت بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ محل کے صحن میں ہزاروں چراغ روشن ہوئے، باغات میں رنگین پھول بکھرے، پریاں آسمان میں رقص کرتی رہیں، پرندوں نے سریلے گیت گائے۔ شہزادی منور سنہری لباس میں چمک رہی تھی، بالوں میں موتیوں کی مالا لٹکی ہوئی تھی۔ شہزادہ سفیان سفید لباس میں کھڑا تھا، آنکھوں میں محبت کی چمک لیے۔ جب دونوں نے ہاتھ تھامے، زمین پر پھول برسنے لگے، آسمان پر کوسے خزاں نمودار ہوئی، پریاں اور بونوں نے جادوئی روشنی بکھیر دی۔ پریوں نے جادوئی تاج دیا اور کہا، یہ تاج طاقت نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، تم دونوں اپنی رعایا کی خدمت کرو گے اور یہی تمہاری شادی کا اصل تحفہ ہے۔ شادی کے بعد سبزہ زار اور نور آباد کی سلطنتیں متحد ہو گئیں، ہر دل میں محبت اور روشنی بکھر گئی۔ شہزادی منور اور شہزادہ سفیان کی شادی نسلوں تک سنائی جانے والی کہانی بن گئی۔ یوں یہ جادوئی شادی ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی اور سب نے دیکھا کہ اصل خزانہ محبت، قربانی اور نیک دل ہونا ہے۔